اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الکنایت علم بیان میں جو اہم ابواب ہیں اس میں تشبیہ اور مجاز کا پہلے ذکر ہوا ہے، اور یہ تیسری اہم چیز اس میں کنایہ ہے۔ اس کی آگے تعریف بیان کریں گے کہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں صاف صاف الفاظ میں، ظاہری الفاظ میں کوئی بات کرنے کے بجائے اس کو کوئی ایسے الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جس کے لازمی معنی سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اصل صاف الفاظ میں وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ تو اس کی مثال دے رہے ہیں، اذا قلت، جب آپ کہتے ہیں یہ بعیدۃ ما هو القرطی، کسی عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ قرط کہتے ہیں کان میں جو بالی ڈالی جاتی ہے، ما ہوا سے مراد یہ ہے کہ کان سے نیچے جو جگہ ہے کندھے تک جو خالی جگہ ہے، فضا یا اس کے لٹکنے کی جگہ، بعیدہ وہ کافی لمبی ہے، مطلب اس کی بالی کی جو جگہ ہے نیچے کندھے تک یہ کافی لمبی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی گردن کافی لمبی ہے۔ اور یہ دوسری مثال دی ہے، هذا الطعام تأکل اصابعک اذا طعمته، یہ کھانا ایسا ہے کہ جب آپ اس کھانے کو کھائیں گے تو آپ اپنی انگلیاں کھا جائیں گی۔ تو یہ ایک کنایتاً اس بات کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کھانا بہت زیادہ لذیذ ہے، تو اس کو آپ بالکل چاٹ کر کھا جائیں گے۔ حقیقی معنی انگلیاں کھانا مراد نہیں ہے۔ او یا وہ کثیر الرمادی، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ راکھ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو راکھ بہت زیادہ ہونے سے کنایتاً یہ مراد دیا جا رہا ہے کہ وہ بندہ بہت زیادہ سخی ہے، سخاوت کی وجہ سے مہمان بہت آتے ہیں اور ان کے لیے وہ کھانا بہت پکاتے ہیں، اس کی وجہ سے راکھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کنایت عن مراد لم تصرح به، یہ سارے الفاظ جملے ایسے ہیں کہ اس میں ایک ایسی مراد کنایتاً بیان کی جا رہی ہے جس کو آپ صراحتاً نہیں بیان کرتے، صراحتاً پیور الفاظ ہیں لیکن کنایتاً اس کا کوئی اور لازمی معنی مراد لیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ مفہوم من اللفظ علی وجہ اللزوم، الفاظ سے وہ جو حقیقی جو مرادی معنی ہے وہ الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لزوم کے طور پر، کہ جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو وہ چیز لازم ہوتی ہے جو آپ مراد لینا چاہ رہے ہیں، لزوم کے طور پر وہ مفہوم ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ پہلی مثال کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان بعیدۃ بعیدۃ محو القرطی، یہ کنایا ہے طول العنق یعنی لمبی گردن سے، اور دوسرا جو ہے کہ آپ انگلیاں کھا جائیں گے، یہ کنایا ہے کھانے کی لذت، کھانا بہت زیادہ لذیذ ہے، بہت عمدہ ہے، اس بات سے کنایا ہے یہ۔ اور تیسرا جو ہے راگ بہت زیادہ ہے، یہ گرم یعنی سخاوت سے کنایا ہے کہ ان کی سخاوت بہت زیادہ ہے۔ الاضاح، آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اتفق البلغاء، جتنے علم بلاغت والے ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے علی ان الکنایۃ ابلغ من التصریح، کہ جو کنایتاً بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ صراحتاً بات کرنے سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے، وہ اس کا اسلوب بھی عمدہ ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی زیادہ اچھے سے سمجھ بھی آتی ہے اور اس کے ذہن میں زیادہ عمدہ طریقے سے بیٹھتی بھی ہے۔ کنایہ کے اندر صراحت سے زیادہ، تصریح سے زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے، اور یہ کنایہ مجاز کے مشابہ ہے، اس سے ملتی جلتی چیز ہے لیکن تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ مجاز میں یہ ہوتا ہے کہ اصلی جو معنی ہوتا ہے، حقیقی معنی، وہ مراد لینا منع ہوتا ہے، کوئی ایسا کرینہ بھی موجود ہوتا ہے جو حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہوتا ہے، اس میں صرف دوسرا معنی جو ہوتا ہے غیر موصول ہے وہی مراد لیا جا سکتا ہے، جبکہ کنایہ میں ایسا نہیں ہے کہ معنی اصلی کو مراد لینا منع ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ معنی اصلی کو اگر مراد لیں تو وہ بھی اس میں مراد لیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ ایک جملہ ہے، فلان واسع الصدری، فلان جو بندہ ہے وہ کھلے سینے والا ہے، مطلب اس کا دل کھلا ہے، سینہ کھلا ہے، تو یہ کنایہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر صبر بہت ہے، حلم، برداشت، بردباری بہت زیادہ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے تنگ نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، کھلے دل والا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے لوگوں کی باتوں پر۔ یہ اصل اس کا یہ معنی ہے صبر اور حلم، لیکن اس کا جو ظاہری معنی ہے سینہ کا وسیع ہونا، چوڑا ہونا، یہ اس میں ممنوع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں بھی اس کا جو جسم ہے، جسم کے اعتبار سے اس کا جو سینہ ہے وہ وسیع ہو، چوڑا ہو، تو یہ بھی حقیقی معنی بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے، مطلب درست ہو سکتا ہے۔ کذالک، اسی طرح ایک اور مثال دی ہے، وہ
جو اوپر متن میں بھی گزری ہے کثیر الرماد والی، کہ ان کے یہاں راکھ بہت زیادہ ہے، تو اگرچہ اس میں مراد اصل کیا سخاوت، لیکن ساتھ ساتھ حقیقی معنی بھی درست ہے کہ وہاں پر باقی کھانا بہت زیادہ پکتا ہے، راکھ وہاں پر موجود ہے، تو راکھ کا کثرت کے ساتھ وہاں پر ہونا ہی حقیقی معنی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کنایا میں حقیقی جو معنی ہوتا ہے اصلی معنی وہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی معنی موجود نہیں ہوتا، جبکہ مجاز میں معنی اصلی کے لیے معنی موجود ہوتا ہے، معنی اصلی مراد نہیں لیا جاتا، صرف دوسرا معنی غیر اصلی مراد لیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ مجاز خلاصہ کی اراد المعنی اصلی مطلب ہے، اس میں معنی اصلی بالکل مراد نہیں لیا جا سکتا، جیسے خطب بین الیوم بحر، آج ہمیں خطبہ دیا ہے ایک ایسی شخصیت ہے جو علم کا سمندر ہے، تو بحر سے علم کا سمندر مراد ہے، بڑے عالم مراد ہے، اس میں حقیقی معنی نہیں مراد لیا جا سکتا کہ کوئی سمندر، پانی والا جو سمندر ہے وہ خطبہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل ممنوع ہے، مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا۔ لہذا قالوا فی تعریف ہی ہے، اس لیے جو وہ کنایا ہے اس کی تعریف میں علم بلاغت والے اس طرح کہتے ہیں، لفظ ترید بھی لازم معنی مع جواز ارادۃ المعنی الاصلی، کہ کنایا وہ لفظ ہے کہ جس سے اس کے معنی کا لازم مراد لیا جائے، اس کا اپنا معنی نہیں، معنی کا لازم مراد لیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس کا اپنا اصلی معنی ہے وہ بھی مراد لینا جائز ہے، وہ اس کے لیے بھی معنی یا رکاوٹ موجود نہیں ہے کہ نو لا قرینہ تمنع من هذه الارادہ، کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہوتا جو معنی اصلی کو مراد لینے کے لیے معنی ہو، معنی اصلی کو مراد لینا بھی جائز ہے، لیکن حقیقت میں لازمی معنی مراد ہوتا ہے، اس معنی کو ایک چیز لازم ہوتی ہے جو یہاں پر کنایتاً مراد لی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جو اوپر مثالیں بیان کی گئی ہیں ان سے اس بات کی مزید وضاحت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ فالمرأۃ طویلۃ العنق، ایسی عورت جس کی گردن لمبی ہو، جب ہم اس کو صراحتاً اس کی یہ صفت بیان کرنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے یہ طویلۃ العنق، وہ لمبی گردن والی ہے، یا پھر یہ کہ ہم اس کو تشبیہ دیں گے ہرن کی گردن کے ساتھ، کہ اس کا جسم جو ہے نا وہ ہرن کے جسم کی طرح ہے، تو ہرن کی گردن لمبی ہوتی ہے تو اس کی بھی گردن لمبی ہے۔ کون سی؟ ولكننا اذا اردنا ما هو ابلغ من هذا واعمق، لیکن ہم اس طرح صاف صاف اگر کہیں گے طویلۃ العنق کہ وہ لمبی گردن والی ہے، یا پھر یہ کہ ہرن کے ساتھ تشبیہ دیں گے، تو اس سے زیادہ جو بلیغ طریقہ ہے، زیادہ عمدہ طریقہ ہے جس میں زیادہ گہرائی میں جا کر پوری بات سمجھ آئے اور صحیح سامنے والے کے دل میں بیٹھے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اسلوب الکنایا، کنایا والے اسلوب میں اگر ہم بات کریں گے تو وہ زیادہ عمدہ اور زیادہ بلاغت والا ہوگا۔ تو ہم اس معنی کو اس طرح بیان کریں گے کنایتاً، یہ بعیدۃ ما هو القرطی، ای الحلیج الذی یکون فی اذنها، اس کے کان میں جو زیور ہے بالی، قرط، یجد مسافتاً واسعتاً بینہ و بین کتفیہ متدلیا، وہ جب کان سے نیچے لٹکتی ہے تو اس کی اور نیچے کندھے تک درمیان میں جو مسافت ہے وہ کافی وسیع ہے، کافی بعید ہے، لمبی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ طول عنقیہ، کہ اس کی گردن لمبی ہے، اس وجہ سے اس کی بالی کے نیچے لٹکنے والی جو فضا ہے، مسافت ہے، وہ کافی بعید ہے، لمبی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہم نے کنایتاً بیان کیا ہے تو یہ زیادہ صراحتاً سے زیادہ بلیغ اسلوب و بلیغ انداز ہے۔ وکذالک قولہم، اسی طرح جو علم بلاغت والوں کا یہ قول ہے، عرب کا ایک جملہ ہے کثیر الرمادی، تو یہ سخاوت سے کنایا ہے، لیکن اس میں صاف صاف وہ الفاظ نہیں بولے گے سخاوت والے، تو جن واسطوں سے ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا ہے بطرق بعیدہ، تو ایک معنی سے ذہن دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو کرتے کرتے راگ سے سخاوت تک ذہن پہنچ جاتا ہے۔ کثرت رماد، جو راگ کا کثرت زیادہ ہونا ہے، یہ دلیل ہے کثرت ما یطبخو، یہ کھانا بہت زیادہ پکتا ہے، اور پھر ذہن جو ہے نا وہ اس کھانے سے لے کر آگے مہمانوں کی کثرت تک اس کو مربوط کر دیتا ہے کہ مہمان بہت زیادہ ہے اس لیے کھانا زیادہ پکتا ہے، پھر وہاں سے جو مقصود ہے سخاوت اس کی طرف ذہن جلدی منتقل ہو جائے گا کہ مہمان بہت آتے ہیں، مطلب یہ بہت سخی ہیں۔ اور اسی طرح جو ایسی کنایات ہیں جو بہت زیادہ عربی زبان میں عام ہیں، بہت عمدہ کنایات، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ لذیذ کھانے کے بارے میں جب کہتے ہیں تو صاف صاف آپ کہیں کہ یہ لذیذ ہے، تو وہ اتنا اچھا عمدہ اسلوب نہیں ہے،
آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تأکل اصابع کا بعد، یہ کھانا ایسا ہے کہ کھانے کے ساتھ آپ اپنی انگلیاں بھی کھا جائیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انگلیاں بھی آپ لاق الاصابع چاٹ لیں گے، کھانا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، مطلب دل آپ کا نہیں بھرے گا، کیونکہ کھانا بہت زیادہ لذیذ ہے، بہت عمدہ ہے۔ اس سے یہ بات لازم آتی ہے انگلیاں کھانے والی بات سے کہ کھانا بہت زیادہ لذیذ ہے، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح کنایات میں جو آپ نے کچھ جملے وغیرہ سنے ہوں گے، اس کے اندر ایک اہم اور عمدہ جملہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، تو اس کو آپ کہتے ہیں عفیف الجبہتی، کہ اس کی جو پیشانی ہے وہ بہت پاک ہے، بہت صاف ہے۔ مطلب یہ کہ یہ پیشانی زمین پر نہیں پڑتی کہ اس پر مٹی لگے کر تو غبار لگے، اس لیے یہ سجدہ نہیں کرتا، تو اس کو عفیف الجبہہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شعر کے اندر جو کنایات استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک عمدہ شعر یہ ہے، ان المروءۃ والسماحۃ والندى، کہ بے شک جو مروت ہے انسانی جو اخلاق و صفات ہے، اور سماحت ہے اسی طرح نرم برتاؤ کرنا، والندى اور سخاوت جو ہے جو عطیات وغیرہ دینا، فی قبۃ، یہ اس قبے میں ہے، مطلب ایک خیمے کے اندر یہ چیزیں بند ہے، ضربت علی ابن الحشرجی، جو ابن الحشرج کے اوپر وہ خیمہ لگایا گیا ہے۔ تو اس کو اگر براہ راست کہیں گے کہ یہ ابن الحشرج جو بندہ ہے اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو یہ اتنا عمدہ اسلوب نہیں ہوگا۔ تو کنایتاً کہا گیا ہے کہ یہ جو ساری صفات ہیں یہ ایک قبے میں ہیں، اور وہ جو قبہ ہے وہ ابن الحشرج کے اوپر خیمہ لگایا گیا ہے، اس طرح یہ کنایتاً اس کے اندر ان صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ صفات اس کے ساتھ خاص ہیں۔ ارادہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ یہ صفات ممدوح کے لیے ثابت کرے، لیکن اس نے صراحتاً اس کے لیے ثابت نہیں کی کہ یہ صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ اس نے ایک کنایتاً عمدہ اسلوب کے اندر ان صفات کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے۔ یہ صفات ایک قبے میں پائی جاتی ہیں، اور وہ قبہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے، خیمہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے، تو یہ صفات اسی کے اندر محدود ہیں، اسی کے اندر بند ہیں، اس کے ساتھ خاص ہیں، گویا کہ یہ اس کا جسم بن گئی ہیں صفات، یہ سراپا یہ ان صفات والا ہے وہ بندہ۔ اسی طرح ایک اور شاعر کا قول ہے، الیمن یتبع ذلہ، کی جو برکت ہے یہ سلامتی ہے وہ اس کے سائے کے پیچھے چلتی ہے، اس کے سائے کو تلاش کرتی ہے، اور مجد یمشی فی رکابہ، اور جو بزرگی ہے بلند مرتبہ ہے وہ اس کی سواری کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ برکت اور بزرگی اور یہ بلند مقام اور مرتبہ یہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو کنایتاً یہ کہا ہے کہ یہ اس کے سائے کے پیچھے چلتے ہیں یا اس کے سواری میں چلتے ہیں، کنایتاً اس کے اندر ان چیزوں کو ثابت کیا جا رہا ہے۔